وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 سے ہم نے شروع کرنا تھا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ہم اللہ کو اپنے سامنے دیکھ لیں، اللہ کو اپنے سامنے دیکھ لیں، سو تم کو ایک کڑک نے پکڑ لیا اور تم اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ امام محمد بن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کی طرف لوٹے، کل جو ہم نے سارا ذکر پڑھا تھا، اور بچھڑی کی عبادت کرنے پر بنو اسرائیل کو ملامت کی انہوں نے، اور بچھڑے کو جلا کر اس کے ذرات کو سمندر میں ڈال دیا۔ پھر حضرت موسیٰ نے اپنی امت میں سے اس کے بعد انتہائی جو نیک افراد تھے، ان کی تعداد 70 تھی، بہت ہی نیک جو لوگ تھے ان کی امت میں 70 لوگوں کی تعداد تھی۔ اسے فرمایا کہ تم جو ہو، تم میرے ساتھ اب اللہ سے ملاقات کے لیے چلو، اور اپنی یہ جو گوشالہ پرستی تھی اس پر اللہ تعالیٰ سے معذرت طلب کرو۔ جب حضرت موسیٰ ان کو لے کر طور پر گئے، اب جب وہ وہاں پہنچ گئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے رب سے یہ سوال کریں کہ ہم بھی اپنے رب کا کلام سن لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا۔ حضرت موسیٰ جب پہاڑ کے قریب پہنچے تو ایک بادل آیا اور اس نے پورے پہاڑ کو اپنے اندر سمو لیا، اپنے اندر ڈھانپ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بادل کے اندر داخل ہو گئے اور قوم سے کہا کہ تم بھی قریب آ جاؤ، وہ جو 70 لوگ ان کے ساتھ گئے تھے، تم بھی قریب آ جاؤ۔ اب جب حضرت موسیٰ اپنے رب سے ہم کلام ہوتے تو ان کی پیشانی پر بہت چمکدار نور ظاہر ہوتا، ان سے اپنے رب سے ہم کلامی کی نشانی یہ تھی کہ ان کی پیشانی کے اوپر ایک چمکدار نور ظاہر ہوتا، جس کو دیکھنے کی سکت انسانی طاقت میں نہیں تھی۔ انسان کی طاقت اس نور کو، اس کی تاب کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، جس کو دیکھنے کی کوئی انسان تاب نہیں لا سکتا تھا۔ تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ وہ اپنی جب خدا سے ہم کلام ہوتے، کیونکہ ان کی پیشانی پر اس ہم کلامی کے وقت ایسا نور ظاہر ہوتا کہ جس کو کوئی انسان جس کی تاب نہیں لا سکتا تھا، تو وہ اپنی پیشانی پر ایک کپڑا ڈال لیتے، ایک نقاب سا رکھ لیتے۔ تو جب قوم اس بادل کے اندر داخل ہوئی تو سجدے میں گر گئی۔ حضرت
موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہے تھے اور وہ اس کلام کو سن رہے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہے تھے تو وہ اس کلام کو سن رہے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام فارغ ہوئے اور بادل چھٹ گیا تو یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اب وہ جو 70 لوگ تھے جو آپ کے ساتھ گئے تھے، اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہنے لگے کہ پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہم کلام ہونا چاہتی ہیں، ہم بھی اس کلام کو سننا چاہتی ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آؤ، اور کلام انہوں نے سنا۔ مگر اب جب بادل چھٹا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم ہرگز اللہ پر ایمان نہ لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو بالکل ظاہر اور صراحتاً بالکل صاف دیکھ نہیں لیں گے، اس وقت تک ہم اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے، آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت کے اندر اس کی طرف اشارہ ہے اور اس کی یہ تفسیر ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، کہ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ہم اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں، ہم اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حالانکہ وہ اس سے پہلے بے شمار اللہ کی نشانیاں دیکھ چکے تھے، اللہ کا کلام سن چکے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اب انہوں نے یہ بات کر دی جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر آیا، تو یہ لوگ حضرت موسیٰ سے کہنے لگے ہم ہرگز اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو بالکل ظاہر اور سامنے نہ دیکھ لیں۔ تو اس کے اوپر اللہ پاک نے فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، سو ان کو ایک کڑک نے، ایک بجلی نے آ پکڑا اور تم اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ اے موسیٰ تم اس منظر کو دیکھ رہے تھے، تو اسی وقت ان پر بجلی کی ایک کڑک پڑی اور وہ سب مر گئے، اور وہ سب مر گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور عرض کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ اگر تو چاہتا تو ان کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا، اگر تو چاہتا تو ان کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ ابھی بھی تو پیچھے 70,000 لوگوں کو قتل کیا گیا جن کو بعد میں خدا نے شہادت کا مرتبہ دے دیا، کیونکہ وہ قتل کیے جا رہے تھے، قتل ہونا قبول کر رہے تھے تاکہ ان کی توبہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور ان کو شہادت کا درجہ دے دیا۔ جن لوگوں نے اس بچھڑے کی عبادت کی تھی ان کو قتل کیا گیا، اور قتل ان لوگوں نے کیا جنہوں نے اس کی عبادت نہیں کی تھی۔ 2 صفیں بنائی گئی تھیں، 70,000 لوگ قتل کیے گئے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس قوم میں سے 70 نیک لوگ ساتھ لے کر گئے کوہ طور کے اوپر، اور وہاں جا کر یہ ساری بات ہوئی، تو اب جب انہوں نے کلام سن بھی لیا، ان کا اچھا ٹھیک ہے سن لو، تو اس کے بعد اب انہوں نے بھی آگے سے یہ کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے، آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم خدا کو بالکل اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ تو اس وقت ان پر ایک بجلی کی کڑک آ پڑی، قرآن یہ کہہ رہا ہے، اور وہ سب کے سب مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور عرض کیا اے اللہ اگر تو چاہتا تو ان کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا، ان کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ اے اللہ اگر تو چاہتا تو ان کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ جب میں اپنی قوم کے پاس اب جب میں جاؤں گا تو وہ میری کیسے تصدیق کریں گے کہ وہ کڑک سے ہلاک ہو گئے، اور آئندہ وہ لوگ مجھ پر کیسے اعتماد کریں گے
کہ آپ ہماری قوم کے 70 لوگوں کو لے کر گئے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ مر گئے وہاں پر کوہ طور کے اوپر، وہ کیسے میرا اعتماد کریں گے؟ مولا کریم یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، مسلسل دعا کرتے رہے کہ یا اللہ ان 70 لوگوں کی اب وہاں گواہی کون دے گا کہ واقعی انہوں نے ایک ایسا سوال کیا جس کے اوپر ایک بجلی نے ان کو پکڑا اور وہ مر گئے، تو میں وہاں اس بات کو کیسے ان کو یقین دلاؤں گا؟ تو اب وہ دعا کرتے چلے جا رہے ہیں، تو بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی قبولیت اس طریقے سے فرمائی کہ وہ جو 70 لوگ تھے ان 70 لوگوں کے اندر ان کی روحیں واپس لوٹا دیں اور وہ پھر سے زندہ ہو گئے۔